رضیہ سلطان دلی کے تخت پر حکومت کرنے والی واحد خاتون حکمراں ہیں۔ رضیہ جیسی خوبصورت، خوب سیرت، بہادر، ہمدرد، ملنسار، صابر اور بلند کردار خواتین تاریخ میں کم ہی نظر آتی ہیں۔ رضیہ سلطان خاندان غلامہ کے طاقتور بادشاہ التمش کی اکلوتی بیٹی تھیں۔ وہ شجاعت اور بہادری میں بے مثال تھیں۔ گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں ماہر تھیں۔ وہ نہایت خوبصورت، عقل و فراست میں یکتا اور بہترین حکمراں تھیں۔ وہ عورت تھیں، اس لیے ان کی خوبیوں کی کوئی قدر نہیں ہوئی۔ سلطان التمش کی 19 بیٹے تھے، بیٹی صرف رضیہ تھیں۔ وہ رضیہ کو بہت چاہتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، مرد تو صرف رضیہ ہے۔ جب کبھی وہ دہلی کے اطراف فوجی مہمات میں مصروف ہوتے تو رضیہ ہی حکومت کی ذمہ داریاں انجام دیتی تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے نصیر الدین کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا تھا، مگر اس کی اچانک موت کے بعد انہیں کسی دوسرے کو ولی عہد بنانا تھا۔ التمش کی تجربہ کار نظروں نے بیٹوں کے مقابلے بیٹی کو بہتر جانا اور رضیہ کو ولی عہد بنا دیا۔ امراء اور وزراء نے ایک عورت کو ولی عہد بنائے جانے پر اختلاف کیا۔ رضیہ کو مجبور ہو کر اپنے بھائی رکن الدین کے لیے اقتدار چھوڑنا پڑا۔ رکن الدین ایک نہایت کمزور حکمران ثابت ہوا۔ اسے شراب اور عیاشی کے سوا کسی اور چیز سے مطلب نہیں تھا۔ اسے حکومت کے کاموں میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ عوام اور درباری اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ جب اس کی عیاشیاں حد سے بڑھ گئیں تو رضیہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور رکن الدین سے ناراض افسران اور عوام کو اپنے حق میں کر کے دلی کے تخت پر قابض ہو گئیں۔ اسلام کے کٹر حامیوں نے اختلاف کیا، مگر رضیہ نے ہوشیاری سے کام لے کر ان میں پھوٹ ڈال دی تاکہ وہ دوبارہ بغاوت نہ کر سکیں۔ رضیہ نے 1236 ء سے 1240 ء تک دلی میں حکومت کی۔ وہ ایک بے مثال حکمران ثابت ہوئیں۔ وہ دربار لگاتیں، مقدمے سنتی اور انصاف کرتیں۔ انہوں نے تمام اہم عہدوں پر اپنے وفادار افسروں کو مقرر کیا تھا۔ التمش کی وفات کے بعد ملک میں جو بدامنی اور بد انتظامی پیدا ہو گئی تھی، اس کو اپنی شجاعت اور فہم و فراست سے دور کیا۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے بہت سارے کام کیے۔ مورخوں نے یہ قبول کیا ہے کہ رضیہ عوام میں بے حد مقبول تھیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ حکومت میں بغاوتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ رضیہ نے سرداروں کی بغاوت کو کچلا اور لاہور کی بغاوت کو ختم کیا ہی تھا کہ بھٹنڈا میں التونیا نے بغاوت کر دی۔ وہ ایک بڑا لشکر لے کر التونیا کو زیر کرنے پہنچے، مگر راستے میں شدید گرمی اور مصیبتوں سے تھک کر بہت سے سپاہیوں نے دم توڑ دیا۔ جو بچ گئے انہوں نے دشمن سے ہاتھ ملا لیا۔ رضیہ کو قید کر لیا گیا۔ حالات کے پیش نظر التونیا نے رضیہ سے صلح کو ترجیح دی۔ دونوں نے مل کر دہلی کی طرف کوچ کیا، جہاں رضیہ کے بھائی تخت پر قبضہ کر چکے تھے۔ خبر ملتے ہی انہوں نے رضیہ اور التونیا دونوں کو ختم کر دیا، اور اس طرح تاریخ کے ایک سنہرے باب کا خاتمہ ہو گیا۔